شیخ محمد دبئی کو تیل سے کنورٹ کر کے ایک ٹورسٹ بیس اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ دبئی کے ساحل سے 1300 فٹ دور عالیشان ہوٹل بننے والا تھا۔ یہ تھا 1996 سال اور یہی وہ بلڈنگ تھی جس پر دبئی کا سارے مستقبل کا انحصار ہونا تھا، کیونکہ دبئی کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ مزید نہیں بچا تھا۔ نیٹ جیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے پارٹ 1 میں دیکھا کہ کیسے انجینئرز نے برج العرب کے لیے سمندر میں ایک مصنوعی آئی لینڈ بنایا، ساتھ ہی یہ بھی جانا کہ کیسے سیلنگ بوٹ نما ڈیزائن کو بنانے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ اس پارٹ میں جانیں گے کہ کیسے برج العرب کا سٹرکچر کھڑا کیا گیا، اور جیسے ہی انجینئرز کو پتہ چلا کہ یہ زلزلہ پروف یا طوفان سے نہیں نپٹ سکتا تو کیسے اس مسئلے کا حل نکالا گیا، اور کیسے 2 سالوں تک اس کے انٹیریئر پر کام چلتا رہا، اور 2 سالوں کی محنت کے باوجود بھی شیخ نے کیوں اس کو ریجیکٹ کر ڈالا، اور ساتھ ہی کن کن مراحل سے گزر کر شیخ کی فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی خواہش بھی پوری کی گئی۔ 2 سالوں کی محنت کے بعد انجینئرز اور آرکیٹیکٹس اس بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا کر چکے تھے۔ جیسے جیسے بلڈنگ کا سٹرکچر بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے نئے چیلنجز سامنے آتے جا رہے تھے۔ 1996 میں بلڈنگ کا کنکریٹ سٹرکچر تو مکمل ہو چکا تھا، پر بلڈنگ کو ارتھ کوئک پروف بنانے اور ڈیزائن پورا کرنے کے لیے اب سٹیل سٹرکچر باقی تھا۔ یہ سٹیل سٹرکچر برج العرب کی سپورٹ تھی تاکہ اس کا پورا سٹرکچر آپس میں ہی جڑا رہے۔ آرکیٹیکٹ ٹوم کے ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ڈائگنل سٹیل ٹرس بنانے تھے۔ اصل میں تو یہ بہت نارمل لگ رہے ہیں، پر ان کو بنانا بہت ہی مشکل ٹاسک تھا۔ یہ سٹیل ڈائگنل ٹرس دبئی سے 15 کلومیٹر دور ایک فیکٹری میں تیار ہونا تھا، اور اس کام کو چیف کنٹریکٹر ملکوم مرفی لیڈ کر رہے تھے۔ ہر ڈائگنل کی لمبائی ایک ایئر بس سے بھی زیادہ تھی۔ اس فریم کو ویلڈ کرنا تو اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ کنسٹرکشن سائٹ تک ٹرانسپورٹ کرنا۔ ایک ڈائگنل کو 3 ٹرک پر رکھ کر کنسٹرکشن سائٹ پہنچایا جاتا تھا۔ یہ فریم اتنے بڑے تھے کہ ان کے لیے سارے روڈز بند کر کے ٹریفک کو روکا گیا۔ کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچانے کے بعد ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کیسے یہ بھاری ڈائگنل 200 میٹر تک پہنچائے جائیں گے۔ ہر ڈائگنل کا وزن 165 ٹن تھا، جبکہ 200 میٹر تک لفٹ بھی کرنا تھا، لیکن جو لفٹر ان کے پاس موجود تھے وہ اتنا وزن اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ آخرکار سنگاپور سے خاص لفٹر بھی منگوائے گئے جنہوں نے یہ ڈائگنل کو لفٹ کیا، لیکن اب اسی کے ساتھ ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ چونکہ دبئی کا ٹیمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک اور اوپر نیچے رہتا ہے، اسی لیے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس وقت سٹیل ایکسپینڈ ہوتا ہے، جبکہ گرمی کم ہوتے ہی سٹیل واپس شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ڈائگنل فکس سٹیل میں لگائے جاتے تو پھر شرنک ہوتے ہی پورا سٹیل سٹرکچر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا، جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے تھے۔ ان ڈائگنل کو پھر سے نیچے اتارا گیا اور ایک بار پھر سے آرکیٹیکچر جوڑ کر بیٹھ گئے، لیکن آخرکار اس کا حل بھی نکال لیا گیا، اور وہ کرنا پڑا کہ ڈائگنل کے واشرز کو ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ جب بھی سٹیل ایکسپینڈ ہو تو یہ ڈائگنل اس میں آرام سے گھوم سکے، اور اسی ڈیزائن کو فزیکل شیپ دے کر تمام ڈائگنل کو فٹ کر دیا گیا۔ اب برج العرب کا ایکسٹیریئر ڈیزائن اور اسٹرکچر تیار ہو چکا تھا، لیکن یہ دبئی کے موسم کے لحاظ سے بالکل نیا تھا، اور ساتھ ہی دبئی کے ساحلوں پر 150 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ ایسے تو یہ اسٹرکچر طوفانوں کو جھیلنے کے قابل بالکل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری تھا، اور آرکیٹیکٹس کو جس چیز کا خطرہ تھا اس کو ورٹیکس شیڈنگ کہا جاتا ہے، جس میں تیز ہوا جب بھی کسی چیز کے ارد گرد چلتی ہے تو اس آبجیکٹ میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے اس بات کا ٹیسٹ کرنے کے لیے برج العرب کا ماڈل ونڈ ٹنل ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا، اور جیسے ہی ونڈ انجینئر نے اس کا ٹیسٹ شروع کیا تو اس کا ریزلٹ پازیٹیو آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیز ہوا کے ساتھ یہ بلڈنگ وائبریٹ کرے گا۔ ونڈ انجینئر نے اس کا حل جو پیش کیا وہ تھا اس کے ڈیزائن میں چینج کرنا لازمی تھا، لیکن آرکیٹیکٹ کا کہنا تھا کہ ڈیزائن چینج کرنے سے بلڈنگ کی خوبصورتی اور شیپ چینج ہو جائے گا، لہٰذا کچھ ایسا کرنا لازمی تھا کہ بلڈنگ کا ڈیزائن بھی چینج نہ ہو اور خطرناک ورٹیکس سے بھی بچا جا سکے۔ لیکن اس کا دوسرا حل تھا ٹیون ماس ڈمپر۔ جی ہاں، ٹیون ماس ڈمپر ایک ایسا میکینیکل سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ویٹ لٹک رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وائبریشن پیدا ہونے لگے تو یہ سسٹم خود وائبریشن کو آبزرو کر کے اسٹرکچر کو محفوظ رکھتا ہے، اور ایسے ہی ماس ڈمپر کو کئی جگہوں پر انسٹال
کر کے برج العرب کے ورٹیکس شیڈنگ ہونے کے ڈر کو ختم کر دیا گیا۔ اب برج العرب کو پورے 4 سال ہو چکے تھے، باہری سٹرکچر بھی کمپلیٹ تھا اور ونڈ ٹنل ٹیسٹ بھی منفی تھا، لیکن کچھ تو تھا جس کی وجہ سے برج العرب کی ویو میں خلل پیش آ رہی تھی، اور وہ تھی اس کے سامنے ساحل سمندر پر پرانے ہوٹلز، جس کی وجہ سے ہوٹل کا ویو نہیں تھا، اور اسی لیے شیخ کے آرڈر پر وہ تمام ہوٹل ساحل سے ہٹا دیے گئے۔ لیکن تب بھی شیخ نے کنسٹرکشن سائٹ کا وزٹ کیا تو ان کو کچھ ادھورا سا لگا، اور اس کے بعد شیخ نے جو فرمائش کی اس کو سن کر انجینئرز ٹیم کے ہوش اڑ گئے۔ شیخ کا کہنا تھا کہ ان کو برج العرب پر ایک فلوٹنگ ریسٹورنٹ بھی چاہیے، جس میں بیٹھ کر ایسا محسوس ہو کہ جیسا کہ سمندر کے اوپر اور ہوا میں بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا ہو۔ یہ فرمائش ایسی تھی کہ نہ تو اس کا ڈیزائن پہلے سے بنایا گیا تھا اور نہ ہی اس کا سٹرکچر پر آسانی کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ بنایا جا سکے۔ یہ فرمائش ایسی تھی کہ نہ تو اس کا ڈیزائن پہلے سے ایسا بنایا گیا تھا اور نہ ہی اس کا سٹرکچر ایسا تھا کہ اس پر آسانی کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ بنایا جا سکے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل نکلوانا ہی تھا، کیونکہ شیخ کی فرمائش جو تھی، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک بار پھر سے انجینئرز کو اپنی لیمٹس کراس کرنا پڑی، اور آخر کار کئی مہینوں کے بعد ایک ڈیزائن تیار کر لیا گیا، اور پھر برج العرب کے کنکریٹ کور میں اسٹیل کے بڑے بڑے بریکٹس لگائے گئے، جس میں اسٹیل کے بیمز ڈالے گئے اور اس کے اوپر ایک اسٹیل کی لیئر ڈال کر شیشے کے فریم میں ڈھانپ دیا گیا۔ برج العرب کا یہ اسٹیل سے بنا فلوٹنگ ریسٹورنٹ کمپلیکس انجینئرنگ ہسٹری میں سے ایک ہے۔ چونکہ برج العرب کی خوبصورتی اس کے باہر کی بجائے انٹیریئر میں بھی ہے، اس لیے اس کے انٹیریئر کا کام جلد از جلد شروع کرنا تھا، لیکن دبئی کا موسم ایسا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کی نمی 100% تک بڑھ جاتی ہے اور ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی لیے اگر یہ ٹیمپریچر اور نمی کو اگر کنٹرول نہ کیا جاتا تو انٹیریئر کے کام میں گولڈ پلیٹڈ ووڈ کرونگ کا کام نہ پورا کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے اب سب سے بڑا مسئلہ اس بلڈنگ کو ٹھنڈا رکھنے کا تھا۔ اب سال تھا 1997 اور برج العرب کو پہلی بار سینٹرل ایئر کنڈیشن کا کام شروع کر دیا گیا، جس کے لیے پورے بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا، اور بلڈنگ کو آئیکونک سیلنگ بورڈ کا ڈیزائن دینے کے لیے اس کے سامنے حصے کو پوری بلڈنگ پر فیبرک وال سے ڈھکا گیا۔ یہ وال دنیا کی سب سے بڑی فیبرک وال ہے، اور اس کی خاصیت بھی یہی ہے کہ یہ ایک طرف سے سورج کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈنگ کا ٹیمپریچر بھی کم رہتا ہے، اور 1997 میں اس بلڈنگ کا سینٹرل کولنگ سسٹم بھی آن کر دیا گیا، اور پورے 25 سالوں میں اب تک کوئی بھی ایسا دن نہیں جس میں برج العرب کا کولنگ سسٹم بند ہوا ہو۔ یہ تو تھا برج العرب کا ایکسٹیریئر، اور اب باری تھی اس کے انٹیریئر کو تیار کرنے کی، جس کے لیے مشہور انٹیریئر ڈیزائنر کو بلایا گیا، جو ورلڈ کلاس انٹیریئر ڈیزائنر ہیں۔ کنگ آف برونائی کے محلات بھی اسی نے ڈیزائن کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شیخ کو ایسا انٹیریئر ڈیزائن کرنا ہے کہ جو آج تک کسی نے نہ بنایا ہو اور نہ کوئی بنا سکے۔ ان ڈیزائنر کو اس بلڈنگ میں 200 سویٹس اور 180 میٹر اونچا ایٹریم ایسا ڈیزائن کرنا تھا کہ دنیا حیران رہ جائے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اٹلی اور برازیل سے 24,000 اسکوائر میٹر ماربلز منگوایا گیا، اور وہ بھی پرائم کوالٹی کا۔ یہاں لگنے والی ماربل 3 فٹ بال گراؤنڈ جتنی ہے، اور یہاں سب سے اہم چیز، جتنا ماربل منگوایا گیا تھا اتنی ہی گولڈ وہ بھی 24 کیرٹ منگوایا گیا، یعنی 24,000 اسکوائر میٹر گولڈ پلیٹنگ بھی منگوائی گئی، کیونکہ اگر اس کو گولڈ میں صرف پینٹ کیا جاتا تو یہ شیخ کی شان کے خلاف تھا۔ انٹیریئر کا کام ختم کرنے کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی انٹیریئر سے جڑے ہر شخص میں پریشر بڑھنا شروع ہو گیا، اور اسی لیے انٹیریئر ڈیزائنر نے برج العرب کے انٹیریئر کو لگژری لک دینے کے لیے کوئی کسر بھی نہ چھوڑی، اور اپنی مدت میں ہی کام مکمل کر لیا۔ لیکن اب باری تھی شیخ کی، اور جیسے ہی شیخ نے اس بلڈنگ کا وزٹ کیا تو وہ اس کی انٹیریئر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا کہ اس کا کلر کب کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ یہ ایٹریم دنیا کا اونچا ایٹریم تھا اور عالی شان بھی، اس لیے ڈیزائنر نے اس کو سفید کلر میں ہی سلیکٹ کیا تھا، جس کو شیخ نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اسی لیے اس کے فیبرک شیڈ کو بعد میں کلرفل لائٹس اور ڈانسنگ فوارے اور مہمانوں کے لیے ایک ایکویریم بھی بنایا گیا، جبکہ گولڈ کی مزید پلیٹس بھی استعمال کی گئی اور شیخ کو دوبارہ دعوت دی گئی، اور اس بار شیخ نے پہلی ہی فرصت میں اس کو اپروو کر لیا، اور یہ آئیکونک بلڈنگ 1999 میں کمپلیٹ ہو گئی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔